بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دوسری حاضری آج کی دعاؤں کی جو قسمیں ہیں جو ہم نے بزرگوں سے سنی اور سمجھی اور سیکھی، اور دوسرا ہمارے بہت سے لوگ جو دعاؤں میں اضافہ کرتے ہیں اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ دعا کے بارے میں ماشاءاللہ کافی وضاحت ہوگی پہلی ویڈیو میں۔ اب دعا حقیقت میں آپ سمجھیں کہ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا نچوڑ ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ نماز کے بعد بھی دعا مانگتے ہیں، تلاوت کے بعد بھی دعا مانگتے ہیں، ذکر کے بعد بھی دعا مانگتے ہیں، تسبیحات کے بارے میں بھی دعا مانگتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ سمجھیں کہ جو ہماری زندگی کے معمولات ہیں، نکاح کے بعد بھی دعا ہوتی ہے، نظر نیاز کے وقت بھی دعا ہوتی ہے۔ تو دعا کی ہماری زندگی میں بہت بڑی اہمیت ہے، اور حقیقت میں ہمیں دعائیں دینا بھی چاہیے اور دعائیں لینا بھی چاہیے۔ اور پھر یہ لفظ بھی ہم عربی میں سنتے ہیں کہ دعا رد القضا ہے، یعنی دعا وہ چیز ہے جو قضا کو بھی ٹال سکتی ہے۔ آپ کسی بھی تکلیف میں دعا کریں اپنے لیے، دوسروں کے لیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ مصیبت، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، کرم ہوا تو وہ دور ہو جائے گی، وہ مصیبت ٹل جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو تکلیفوں سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ۔ تو اب آپ یہ سمجھیں کہ دعا کے تو بہت سے طریقے ہیں، بہت سے لوگ یوں ہاتھ کھول کر دعا مانگتے ہیں، بہت سے یوں ہاتھ جوڑ کر مانگتے ہیں، کچھ تو یہ مختلف طریقے ہیں۔ اور ہمارے سائیں محترم کہتے تھے کہ بھائی یہ ادائیں ہیں بندگی کی، تو اس حوالے سے بہت سارے دوستوں کا ایک اپنا اسٹائل اور ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے دعا مانگنے کا۔ تو دعا آپ یہ سمجھیں کہ حقیقت میں اپنے رب سے ایک گفتگو ہے، ایک ایسی حاضری ہے جو اپنی انسان راز و نیاز کی باتیں جو دنیا میں کہیں بھی کسی کے سامنے عرض نہیں کر سکتا، وہ انسان اپنے رب کے حضور پیش کرتا ہے، اپنی پریشانیاں، اپنی تکلیفیں، اپنی مشکلات۔ تو وہ جس کا جتنا تعلق ہوگا وہ اتنی دیر اپنے رب سے زیادہ باتیں کرے گا اور گزارشات کرے گا۔ اور پھر ہمارے سائیں محترم کہتے تھے کہ بابا مانگنا تو آپ یا بچے سے سیکھیں یا فقیر سے سیکھیں، کہ بچہ کیسے رو کر اور لوٹ پوٹ ہو کر اور آپ سے اپنی بات بنوا لیتا ہے، اور آپ اس کی فرمائش پوری کرتے ہیں۔ اور پھر فقیر اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، آپ اس کو ٹال دیتے ہیں، پھر آپ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، پھر آپ ٹال دیتے ہیں، تو فقیر کے بار بار مانگنے کے بعد آخر انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ اسے کچھ نہ کچھ دے کر پھر رخصت کیا جائے۔ اور پھر سائیں ایک بڑی بات اس حوالے سے پیش کرتے تھے کہ بابا کسی خسیس کا دروازہ روز بجاؤ گے تو ایک دن تو وہ بھی جھانکے گا کہ بھائی آپ کو کیا چاہیے۔ اب آپ اتنے بڑے رب اور اتنے بڑے رحیم اور کریم کی بارگاہ میں روز روز حاضر ہوں گے، دعائیں اور التجائیں کریں گے، تو کیا وہ کریم آپ کو واپس کر دے گا؟ کیا وہ آپ کو خالی لوٹا دے گا؟ ایسا اس کی شان کریمی کے خلاف ہے کہ وہ کسی کو اپنی بارگاہ سے خالی کرے، خالی لوٹائے اپنے حبیب کے صدقے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر سائیں محترم فرمایا کرتے تھے کہ بابا دعاؤں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک دعائیں وہ ہیں جو آپ کی فوراً جلدی قبول ہو جائیں گی، یعنی آپ جیسا کہ کوئی آپ نے بل بھرنا ہے، کوئی آپ کو فارم بھرنا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو کیونکہ وہ پیسے آپ کو جلدی چاہیے اور وہ کام آپ کا جلدی ہونا چاہیے، تو وہ اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے اسباب بنا دیتا ہے، وہ جلدی پوری ہو جاتی ہیں، ارجنٹ دعائیں ہوتی ہیں وہ جلدی پوری ہو جاتی ہیں۔ لیکن دوسری قسم یہ ہے کہ وہ دعائیں ہیں جو زندگی میں پھر کہیں آگے جا کر کچھ زمانہ، کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر وہ دعائیں پوری ہوں گی۔ اور تیسری قسم وہ ہے کہ وہ زندگی میں اس دنیا میں وہ دعائیں آپ کی پوری نہیں ہوں گی، اور وہ آخرت میں جب ہم جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ اس کے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک رجسٹر منگوائے گا ہر بندے کا، اور فرشتوں سے یہ کہے گا کہ جو دعائیں اس نے ایسی مانگی اور میں نے اسے عطا نہ کی، ان دعاؤں کا رجسٹر لاؤ، تو وہ پھر وہاں اس کی بہت بڑی عنایتیں اور عطائیں ہوں گی۔ تو بندہ یہ کہے گا کہ یا اللہ اتنا بڑا جب فضل اور کرم ہے تو مجھے دنیا میں کچھ نہیں دیا ہوتا۔ تو یہ دعاؤں کا مختصراً آپ کی قسمیں بھی عرض کر چکا کہ دعائیں مانگتے رہا کریں، اور وہ رب ایسا خالق اور مالک ہے، اسے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے، اور مانگتے ہیں تو حقیقت میں بندگی کا تقاضا ہے کہ ہمیشہ اس کی بارگاہ میں سوال کیا جائے
اور وہ کہتا بھی ہے، فرماتا بھی ہے کہ میں ہی غنی ہوں، باقی سب میرے در کے فقیر ہیں، میرے بارگاہ میں سب سوال کرنے والے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں عرض کرنے کے بعد اب آپ سے عرض کر رہا ہوں ایک خاص بات کہ لوگ میرے اور آپ کے آقا کی دعاؤں کے لفظوں میں بھی اضافہ کرتے ہیں۔ تو بھائی اگر ہم اپنی زبان میں اپنی بولی میں دعا مانگ رہے ہیں تو پھر تو آپ کو جس طرح جن لفظوں میں چاہیے آپ اپنے رب سے اپنی گزارشات عرض کریں، لیکن میں نہیں مناسب سمجھتا کہ جو ہمارے نبی نے فرمایا کہ نا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، اور آقا کے مانگی ہوئی دعا جیسے آپ نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو جیسے آپ نے فرمایا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، جب آپ نے دنیا کے بارے میں کہا کہ مالک ہماری دنیا اچھی کر دو، تو اس میں دنیا کا سب کچھ آ گیا۔ جب آپ نے فرمایا کہ فی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں پھر آخرت کے تمام امور آ گئے، آخرت کا سب کچھ حضور نے مانگ لیا۔ تو اس میں اگر ہم پھر اضافہ کریں کہ وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب المیزان، وقنا، وہ بہت سے لفظ ہمارے دوست اس میں مزید ایڈ کر دیتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ مناسب نہیں ہے کہ نبی نے جو کچھ فرما دیا، وہ انہوں نے اتنے بڑی آقا و مولا، اتنی بڑی ہستی، ان کی کوئی مانگی ہوئی دعا کوئی ناقص ہوگی یا نامکمل ہوگی اور ہم اسے مکمل کر رہے ہیں، تو یہ ایک طرح کی میں سمجھتا ہوں کہ مناسب بھی نہیں ہے اور شاید بے ادبی بھی ہو۔ تو ان باتوں سے بھی گریز کریں۔ جو دعائیں مسنون ہیں، مقبول اور منظور ہیں، قرآن پاک سے ملی ہوئی ہیں، حدیث پاک سے ملی ہوئی ہیں، وہ انہی لفظوں میں مانگی جائیں تو میں سمجھتا ہوں زیادہ وہ مؤثر ہوں گی۔ باقی اپنی زبان میں آپ اللہ تعالیٰ سے جو چاہیں وہ مانگیں، جو چاہیں وہ عرض کریں، وہ اپنی زبان، تو وہ آخر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی۔ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اور اس کا حبیب تقسیم کرنے والا ہے، اس کا فضل اور کرم اور نعمتیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں خیر کثیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔